بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین وانیس الفقراء والمساکین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الداعمۃ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات بر محمد الحمدللہ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم ذکر آل محمد کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں ایسا ہادی، ایسا رہبر عطا کیا ہے کہ ہم ہر اس مقام پر اس امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر کیسے نہ کریں کہ جس نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اب علی کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں گزر گئی۔ اب اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا اور کہا اے امیر المومنین، اگر آپ نے ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، رسول کی اتباع کی ہے، اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے ہر اس مقام پر، ہر اس جگہ پر، ہر اس شہر میں، ہر اس گلی اور کوچہ میں اگر میں علی علی نہ کرواؤں، اگر میں علی علی نہ کراؤں تو میں اللہ عادل نہیں ہوں، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اب اللہ نے علی کا ذکر ہر اس مقام پہ کرایا، اگر وہ زمین ہے تو وہاں پہ بھی علی کا ذکر ہوتا ہے، اگر آسمان ہے تو ملائکہ ذکر کرتے ہیں، تو اللہ نے علی کو تمام فضیلتیں عطا کی ہیں۔ ہم دنیا والوں سے یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ نے علی جیسا امام ہمیں عطا کیا ہے، ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، علی پر ناز کرتے ہیں، امیر المومنین پر فخر کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا ہے۔ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں، علی سے بڑا کوئی سخی نہیں، علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں، علی سے بڑا کوئی کریم نہیں۔ ہم جس طرح اس دنیا میں ناز کرتے ہیں کہ علی جیسا کسی کا امام نہیں، بس میں ہر ایک مجلس میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے شیعہ مومنین سے یہی تو کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ہم دنیا میں ناز کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام دیا ہے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ علی ہمارا امام ہے۔ اب جس طرح ہم دنیا میں ناز کرتے ہیں کہ علی ہمارا امام ہے، اے شیعہ نے علی اپنا کردار اتنا عظیم بناؤ کہ جس طرح ہم دنیا میں ناز کر رہے ہیں کہ علی جیسا کسی کا امام نہیں، بس روز قیامت جب محشر کے میدان میں جب ہم پہنچے ہمیں اپنا تعارف نہ کرانا پڑے، علی امیر المومنین کہے کہ جس طرح تم دنیا میں مجھ پہ ناز کرتے تھے، اب جب ہم پہنچے فرشتے روکے تو علی کہے اے فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ وہ ہے جو دنیا میں مجھ پہ ناز کرتے تھے، آج روز قیامت میں علی ان پہ ناز کرتا ہوں۔ یہ میرے شیعہ ہے، یہ میرا سلمان ہے، یہ میرا ابو ذر ہے، یہ مقداد ہے، یہ میثم ہے، یہ عمار یاسر
یاسر ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں ناز کر رہے ہیں، کردار اتنا عظیم بناؤ کہ علی ہم پہ ناز کرے اور کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا سلمان ہے، یہ میرا ابو ذر ہے، یہ مقداد ہے، یہ میثم تمار ہے، یہ عمار یاسر ہے۔ بس کردار اچھا بناؤ، تمہیں تعارف نہ کرانا پڑے، بلکہ علی امیر المومنین قیامت کے دن اس بھرے ہوئے مجمع میں ہمارا تعارف کرائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل، قرآن کا 17واں سورہ اور اس کی آیت 71 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس دن، کون سا دن؟ قیامت کا دن، ہم پکاریں گے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ۔ ہم لوگوں کو پکاریں گے ان کے امام کے ساتھ۔ اب کوئی بھی انسان فردن اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگا۔ اللہ کسی ایک فرد سے نہیں پوچھے گا، توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی کسی بھی ایک انسان سے فردن اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ اس کے امام کو بلائے گا۔ جب امام اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ دیکھے گا، کہے گا کہ جس کا امام اتنا عظیم ہے، جس کا امام اتنا عظیم ہے، اس کا چاہنے والا کتنا عظیم ہوگا۔ اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک درخت کی پہچان اس کے پتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اسی طرح ہماری پہچان ہمارے چاہنے والوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، ہمارے شیعوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اس دنیا میں اگر کوئی کسی امام کو نہیں جانتا، اس کی معرفت تک نہیں پہنچا، تو امام فرماتے ہیں اب وہ کیسے پہنچے گا؟ کہا کہ جس طرح اگر کسی درخت کی پہچان کرنی ہو، اس کے پتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ یہ فلاں درخت ہے۔ اب اگر کوئی ہم تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ ہمارے شیعوں کو دیکھے، وہ ہمارے چاہنے والوں کو دیکھے، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ جب یہ اس امام کے ماننے والے اتنے عظیم ہیں تو ان کے امام کتنے عظیم ہوں گے۔ جب یہ سچ بولتے ہیں، جب یہ جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، جب یہ نماز پڑھتے ہیں، جب یہ روزہ رکھتے ہیں، جب یہ حج کرتے ہیں، جب یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جب یہ خمس دیتے ہیں، جب یہ جہاد کرتے ہیں، جب یہ نیکی کی ہدایت کرتے ہیں، جب یہ شیعہ برائی سے روکتے ہیں، جب یہ محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اہل البیت کی محبت، تمام چیزیں بتاتے ہیں، تولا بھی کرتے ہیں، تبرہ بھی کرتے ہیں، جب ان کا کردار اتنا عظیم ہے، ان کے اماموں کا کردار کتنا عظیم ہوگا۔ یعنی ہماری پہچان ہمارے شیعوں کے ذریعے سے، اب امام بھی اللہ کی طرح عادل ہے، اللہ بھی عادل کرتا ہے، امام بھی عادل کرتا ہے۔ عادل کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دنیا میں اماموں کی پہچان کروائی، اب قیامت کے دن ہمیں تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، 12 تعارف کرائیں گے کہ یہ ہمارے شیعہ، یہ ہمارے شیعہ ہیں، یہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ دنیا میں ہم ایسا کردار اپنائیں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، ہمیں تعارف نہ کرانا پڑے کہ میں شیعہ علی ہوں۔ ہمارے اندر وہ کردار ہونا چاہیے، جس علاقے میں رہیں، جس شہر میں رہیں، جس گاؤں میں رہیں، ہمارے گھر سے ہمارے آنے جانے میں، بیٹھنے میں، ہر محفل میں یہ خوشبو محسوس ہو کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ امام کا ماننے والا ہے۔ آپ اور ہمارے ذریعے اماموں کی پہچان ہے، اور اب اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن ہم تمام انسانوں کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ۔ اب امامت
وہ منصب ہے جو تمام مکاتب فکر میں پایا جاتا ہے، لیکن امامت تو اگر مل بھی جائے لیکن امام یہی 12 ہیں کہ جنہیں ماننے کا حکم اللہ نے بھی دیا، رسول خدا نے بھی دیا۔ تمام مکاتب فکر اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ اللہ نے اگر امام بنائے ہیں وہ امیر المومنین سے لے کے امام زمان علیہ السلام۔ اب 7ویں امام اپنے جد چوتھے امام امام علی زین العابدین علیہ السلام سے آواز بلند صلوات پڑھیں۔ 7ویں امام اپنے جد چوتھے امام امام علی زین العابدین سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا چوتھے امام کے پاس، آ کر سوال کیا اور کہا کہ امام کون ہوتا ہے، امام کی صفات کیا ہیں؟ تو چوتھے امام نے فرمایا الامام هو المعتصم بحبل اللہ، امام وہ ہوتا ہے، چوتھے امام فرما رہے ہیں، امام فرماتے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے ہو، هو المعتصم بحبل اللہ، امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے ہو۔ اب وہ شخص آگے سوال کرتا ہے وہ کیا چیز ہے، وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہوا حبل اللہ هو القرآن، چوتھے امام فرماتے ہیں وہ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے کہ جس کو امام پکڑے ہوئے ہوتا ہے۔ اب آگے امام فرماتے ہیں الامام یہدی الی القرآن، الامام یہدی الی القرآن، امام وہ ہوتا ہے جو ہدایت کرے قرآن کی طرف۔ پھر آگے امام نے فرمایا والقرآن یہدی الی الامام، اور قرآن وہ کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے امام کی طرف۔ امام اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے، وہ اللہ کی رسی هو القرآن، وہ قرآن ہے۔ امام فرماتے ہیں الامام یہدی الی القرآن، امام وہ ہوتا ہے جو قرآن کی طرف لے جائے، اور پھر فرمایا والقرآن یہدی الی الامام، اور قرآن کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو امام کی طرف لے جائے۔ اور پھر آگے امام نے فرمایا لا یفترقان الی یوم القیامہ، یہ قرآن اور یہ امام قیامت کے دن تک ایک دوسرے سے جدا نہیں، امام اور قرآن قیامت تک جدا نہیں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت کر رہا ہے۔ قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہا ہے۔ اب امام کا کام ہے قرآن کی طرف ہدایت کرے، قرآن کا کام ہے امام کی طرف ہدایت کرے، اور قرآن وہ کتاب ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا، کہا یہ اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب فرما رہی ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ کتاب ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے کہ جس کی طرف یہ قرآن ہدایت کر رہا ہے؟ اگر توجہ کیا ہو تو ایک تو قرآن امام کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور یہ دوسری طرف قرآن خود کتاب ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں سیدھے راستے کی طرف میں قرآن ہدایت کرتا ہوں۔ ایک طرف معصوم کا فرمان ہے، ایک طرف اللہ کا فرمان ہے۔ روایت امام کی ہے والقرآن یہدی الی الامام، یہ چوتھے امام کے جملے ہیں کہ قرآن وہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف، جو امام کی طرف ہدایت کرے۔ قرآن فرماتا ہے کہ قرآن وہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرے۔ اب وہ امام ہوگا
جس کی طرف یہ قرآن ہدایت کر رہا ہے، یہ کتاب سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہی ہے۔ اب صحابہ نے سوال کیا، اب سوال صحابہ نے کیا ہے۔ اب پیغمبر نے کہا اے میرے صحابہ تم بھی انتظار کرو، میں مصطفیٰ بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو، میں مصطفیٰ بھی انتظار کرتا ہوں۔ تو پھر ہمیں نہ کہو کہ تم آخری امام کا انتظار کیوں کر رہے ہو، بھائی یہ سنت رسول۔ علی مولا ہم 12ویں کا انتظار قرآن کے مطابق کر رہے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق آج انتظار ہو رہا ہے کہ 12واں آ جائے۔ اب رسول نے کہا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ جس کی طرف یہ کتاب ہدایت کر رہی ہے۔ اب تاریخ نے لکھا کہ مسجد نبوی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، بھئی یہ مجلس امام حسین، یہ تمام لوگوں کے لیے ہم نے یہ دروازے کھول دیے ہیں۔ ہم کسی سے یہ نہیں کہتے کہ آپ آئیں آپ نہ آئیں، فلاں آئیں فلاں نہ آئے، یہ مجلس امام حسین سب کے لیے ہے، یہ درسگاہ محمد و آل محمد سب کے لیے ہے۔ اس محفل میں، اس مجلس میں آپ تو انسان ہیں، بلکہ اللہ اس مجلس میں ملائکہ کو بھیجتا ہے، فرشتے اس فرش اعلیٰ پر آ کر اس علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اب رسول نے کہا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب تمام تفاسیر نے لکھا، علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا، علامہ مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھا، یہ ہماری تفاسیر نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کی ہیں، تمام نے یہ لکھا کہ رسول نے کہا انتظار کرو، میں مصطفیٰ انتظار کرتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب جس راستے کی طرف ہدایت کر رہی ہے وہ راستہ کون سا ہے۔ اب جب اللہ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہی سیدھا راستہ ہے، اب تمام صحابہ انتظار میں، رسول بھی انتظار میں، اب انتظار ہو رہا ہے۔ اب تمام تفاسیر نے لکھا کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، مسجد نبوی کے دروازے سے ابو طالب کا بیٹا علی امیر المومنین جیسے داخل ہوا، رسول نے آیت پڑھی اور کہا ان ھذا صراطی مستقیما۔ کہا کہ صحابہ آپ نے سوال کیا یہ راستہ کون سا ہے کہ جس کی طرف یہ قرآن ہدایت کر رہا ہے، اب سنو یہ وہ علی ہے جس کی طرف یہ قرآن ہدایت کر رہا ہے۔ یہ علی ہے، یہ میرے مولا ہیں کہ جس کی طرف قرآن ہدایت کر رہا ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ علی وہ راستہ ہے، علی صراط مستقیم ہے کہ جس کی طرف قرآن بھی ہدایت کر رہا ہے اور جس کی طرف امام کا قول بھی ہدایت کر رہا ہے۔ اب یہ وہ امام امیر المومنین ہے کہ جسے اللہ نے اتنی بڑی فضیلت دی۔ اب یہ وہ علی امیر المومنین کہ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ علی کی محبت تمام لوگوں پر واجب ہے۔ اور پھر ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، آ کر سوال کیا اے اللہ کے رسول، علی سے محبت کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ علی سے محبت کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ رسول نے فرمایا کہ اگر من احب علی، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں من احب علی، اگر کوئی علی سے محبت کرے۔ اب اس نے سوال کیا
اے اللہ کے رسول علی کی محبت کے فائدے کیا ہیں؟ اب دیکھیں جنہوں نے علی سے محبت نہیں کی، میرے مولا سے محبت نہیں کی، ٹھیک ہے عبادت کرتے ہوں گے، تمام عبادتیں کرتے ہوں گے، لیکن حضور فرما رہے ہیں، کائنات کے نبی فرما رہے ہیں، وہ نبی کہ جس کے لیے اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا لولا لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا یہ کائنات نہ بناتا، یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ اب وہ نبی فرماتے ہیں من احب علی، اگر کوئی علی سے محبت کرے، فائدے سنیے گا، فائدے کیا بتائے پیغمبر نے، من احب علی، اگر کوئی علی سے محبت کرے یتقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب لہ واستغفر لہ۔ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی علی سے محبت کرے اللہ اس کی نماز کو قبول کرے گا، اللہ اس کے روزے کو قبول کرے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ چار فائدے، کتنے فائدے؟ چار فائدے کہ اللہ علی کی محبت کے صدقے میں نماز کو بھی قبول کرے گا، روزے کو بھی قبول کرے گا، اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اب پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی علی سے بغض رکھے لا یتقبل اللہ ہو، اللہ قبول نہیں کرتا صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب لہ واستغفر لہ۔ جس طرح چار فضیلتیں، چار اعمال علی کی محبت کے صدقے میں قبول ہوتے ہیں، اگر کوئی بغض رکھے چاہے وہ نماز پڑھتا رہے، چاہے وہ نماز پڑھتا رہے، چاہے روزے رکھتا رہے، چاہے دعائیں مانگتا رہے، اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ علی کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ اور بارہا حدیثیں ہمارے بھائیوں کے پاس، ہمارے پاس تمام مکاتب فکر کی کتابوں کے میں یہ موجود حدیثیں ہیں، متفق علیہ حدیثیں ہیں کہ کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے، علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا یا علی تو اس سے محبت سوائے مومن کے کوئی ہی نہیں کرے گا، یا علی تو اس سے بغض سوائے منافق کے کوئی نہیں رکھے گا۔ یہ تمام مکاتب فکر اس حدیث کو لکھتے ہیں۔ بھائی علی سے محبت کرو گے عبادتیں قبول، دعائیں مستجاب، گناہ معاف ہوں گے۔ بھائی علی سے محبت کرو، یہ رسول کی سنت ہے۔ علی سے محبت کرنا رسول کی سنت ہے، رسول سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رسول کی اتباع کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر رسول کی محبت میں، علی کی محبت میں گناہ معاف ہوتے ہیں، عبادتیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اب ہم اگر علی سے محبت کریں تو ہماری کامیابی ہے۔ صلوات بر محمد وعلی علی کی محبت میں۔ اور پھر علی امیر المومنین کون ہیں؟ یہ وہ امام ہیں کہ جن کے فعل کو اللہ نے قرآن میں آیت بنا دیا۔ اللہ نے آل محمد کے فعل کو قرآن بنایا۔ اگر علی نے جنگ احد میں ایک جملہ کہا
جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی کیا جملہ کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی جانب جائیں گے۔ اللہ کو یہ علی کے الفاظ اتنے پسند آئے، اللہ نے قرآن بنایا اور آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور پھر اسی علی نے جب حالت رکوع میں جب زکوٰۃ دی، اللہ نے علی کے فعل کو قرآن بنایا، آواز آئی انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پھر علی نے جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اللہ نے آواز دی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اب آیتیں گنتے جانا۔ اب علی کی ولایت جب مکمل ہوئی، اللہ نے آواز دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ علی کی ولایت پر جب دین مکمل ہوا، اللہ نے اس فعل کو آیت بنایا۔ اور جب آل محمد چادر تطہیر میں جمع ہوئے اور رسول نے چادر کے کونے پکڑے اور کہا اللہم ہؤلاء بیتی، اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب اللہ نے آل محمد کے فعل کو آیت بنایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور پھر اللہ نے جب آل محمد کی محبت کو قرآن میں واجب قرار دیا تو اللہ نے اس کو آیت بنایا اور کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آل محمد وہ ہیں کہ جن کے فعل کو اللہ قرآن بنا رہا ہے۔ اب یہ قرآن سے جدا نہیں، قرآن ان سے جدا نہیں۔ اب اگر کوئی ان آیتوں کو نکالے وہ کافر بن جاتا ہے۔ جب سامت قرآن میں اگر کوئی ایک حرف نکالے وہ کافر، یہ اہل بیت ناطق قرآن ہے۔ وہ سامت قرآن ہے تو یہ ناطق قرآن ہے۔ اگر ان میں کوئی کمی کرے، ان آیتوں کو نکالے، تمام عالم اسلام اسے کافر کہتا ہے، لیکن یہ تو سامت ہے، وہ ناطق ہیں۔ پھر اگر ان میں کوئی عیب تلاش کرے، لیکن کر تو نہیں سکتا۔ تاریخ نے بھی لکھا کہ کوشش تو بڑی کی کہ آل محمد میں کوئی عیب نکل آئے۔ جب اللہ نے اس کتاب کو عیب سے پا رکھا، عیب سے پا رکھا، تو وارثان قرآن کو کیسے جس طرح اس قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ کوئی اعتراض کر سکے۔ جب یہ کتاب اتنی افضل ہے تو وارثان قرآن کتنے افضل ہوں گے۔ اللہ نے ان کی فضیلت جتنی بڑھائی ہے، دنیا والوں نے مصائب بھی اس سے زیادہ ڈھائے۔ آپ رونے آئے نا، زیادہ رونے۔ آج 9 محرم کی رات ہے۔ اب کربلا میں امام حسین بس کل کا دن ہے اور پھر روز عاشور۔ میرے مولا حسین نے کتنے جنازے اٹھائے، اپنے دوستوں کے جنازے، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی محمد اوسجا کا لاشا، کبھی وہب قلبی کا لاشا،
کبھی زہیر ابن قین کا لاشا، اور پھر جب وقت آیا بنی ہاشم کے لاشے، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا پامال شدہ لاشا، کبھی وہ ننھا اصغر اس کا لاشا، اور پھر جب وہ وقت آیا کہ جب اپنے بھائی ابو الفضل العباس کا لاشا، عزادارو یہ وہ عباس ہیں، آج 8 محرم کا دن ابو الفضل العباس کے ساتھ مخصوص ہے، عزادارو یہ وہ شہید ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے فرمایا کہ عباس العان انکسر زہری، عباس تیرے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو یہ عباس کون ہے؟ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا، سیدہ زینب عالیہ نے تمام بیویوں کو جمع کیا اور کہا اے بیویوں، آج یہ زینب علی کی بیٹی، زہرا کی بیٹی تم سے ایک وعدہ کرتی ہے، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ جب تک میرا بھیا عباس ہے کسی میں جرت نہیں کہ وہ تمہارے پردوں کی طرف دیکھے، کوئی تمہاری چادروں کو دیکھے۔ عباس کے لیے سیدہ زینب نے وعدہ کیا کہ عباس ہے، ہمیں فکر نہیں، ہماری چادریں سلامت ہیں۔ عزادارو یہ قافلہ چلتا گیا اور وہ مقام آیا کہ جب امام حسین کے ساتھ وہ لشکر ملا، اس کا سپہ سالار ہر تھا، اور جب ہر کا لشکر آیا 10,000 کا لشکر تھا۔ عزادارو امام نے دیکھا جب یہ لشکر قریب آیا، امام حسین نے کہا اے عباس، یہ پورا لشکر پیاسا ہے، انہیں پانی پلا دو۔ عباس نے پانی پلانا شروع کیا۔ عزادارو مقتل کے جملے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ عباس نے تمام لوگوں کو پانی پلایا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ جس طرح یہ لوگ پیاسے ہیں، ان کے حیوان بھی پیاسے ہیں، ان کے حیوانوں کو پانی پلاؤ۔ عباس نے پانی حیوانوں کو پلایا، اور یہ روایت خود وہ شخص کرتا ہے جو ہر کے قافلے میں تھا، کہتا ہے کہ میں سب سے آخر میں پہنچا، میں تھکا ہوا تھا، میرے جسم میں طاقت نہیں تھی، میں جیسے ہی پہنچا سب نے پانی پی لیا تھا، میں دیر سے پہنچا، جیسے ہی میں اونٹ سے گرا حسین ابن علی پانی لے کر آئے، مجھے اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ میں کہوں گا مولا، آج ان دشمنوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہو، کل عاشور کے دن علی اصغر کے لیے ان سے پانی مانگو گے، یہ پانی نہیں دیں گے، تیر برسائیں گے۔ یہی لوگ ہوں گے جو پانی نہیں تیر برسائیں گے۔ عزادارو بس عباس نے پانی پلایا، 7 محرم کو پانی ختم ہوا، آج 8 کا دن ہے۔ عزادارو آج سیدوں کے خیموں میں پانی نہیں ہے۔ ابو الفضل عباس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ آقا زادی، آپ کے بابا حسین مجھے اجازت نہیں دیتے۔ عزادارو سیدہ سکینہ نے کہا کہ چچا جان مجھے لے کر جاؤ، میں اجازت لے کر دیتی ہوں۔ عزادارو سکینہ کو لے کر حضرت عباس چلے، اور جیسے ہی امام کے خیمے میں آئے، جب امام حسین نے دیکھا، ایک جملہ کہا، اے سکینہ، تو اپنے بھائی علی اصغر کے لیے پانی کے لیے میرے بھائی عباس کو لے کر آ رہی ہے، پر ایسا نہ ہو کہ جب عباس جائے اور پھر واپس نہ آئے، نہ تیرا بھائی بچے نہ میرا بھائی، اور پھر وہ وقت آئے کہ جب شمر تماچے مارے اور پھر پکار کے کہو
آئے میرے چچا عباس میری مدد کو آؤ عزادارو بس ابو الفضل عباس بار بار یہ کہتے تھے اے میرے مولا مجھے اجازت دے دو میں میدان کربلا میں جاؤں امام حسین فرماتے عباس تو میری جنگ کا سپہ سالار ہے میری فوج کا سپہ سالار تمہیں کیسے اجازت دوں عباس کہتے تھے مولا اب فوج کون سی بچی اکبر مارا گیا قاسم مارا گیا اون محمد مارے گئے اب تو اجازت دے دو عزادارو اجازت ملی اور پھر امام نے کہا اے عباس ایک مرتبہ ان بیویوں سے مل لو جو تمہارے آسرے پہ مدینے سے کربلا تک آئی عزادارو عباس گئے سیدہ زینب کے خیمے کی طرف مقتل کے جملے ہیں عباس اندر نہیں گئے باہر کھڑے ہو گئے اور کہا الوداع بیویوں عباس جا رہا ہے الوداع ایک مرتبہ سیدہ زینب نے کہا عباس ذرا اندر آ جاؤ اب عباس اندر گئے ایک مرتبہ سیدہ زینب عالیہ نے عباس کو گلے لگایا اور کہا عباس جب میں کوفہ آئی تھی بابا نے کہا تھا اے بیٹی زینب آج اس شہر میں شہزادی بن کر آئی وہ دن ہوگا کہ اس شہر میں تو قیدی بن کر آئے گی عزادارو سیدہ زینب کہتی ہے عباس بابا نے کہا تھا مجھے یقین تھا لیکن میں سوچتی تھی میرے پاس عباس جیسا بھائی ہے کسی میں کیا جرات مجھے اسیر بنائے مجھے قیدی بنائے عزادارو عباس چلے اب عزادار جتنے بھی ہیں عباس کے مصائب پڑھتے ہیں تمام ذاکرین پڑھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو الفضل العباس ایک عالم کے خواب میں آئے اور ایک جملہ کہا اے ذاکر تو میرے مصائب پڑھتا ہے لیکن ایک مصائب تو نے کبھی نہیں پڑھا وہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے مولا میں نے سارے مصائب پڑھے میں نے آپ کا بیویوں سے الوداعی منظر پڑھا سکینہ سے جدا ہوتے وہ منظر بھی پڑھا جب حسین سے جدا ہوئے وہ منظر بھی پڑھا اب حضرت عباس کہتے ہیں اے ذاکر تو نے سارے منظر پڑھے کیا کبھی تو نے یہ پڑھا کہ جب بھی کوئی کربلا میں زین سے زمین پر آیا وہ کس کے سہارے پہ اپنے ہاتھوں کے سہارے اے ذاکر میں واحد شہید ہوں جب میں زین سے زمین پر آیا میرے بازو نہیں تھے اور میں کیسے آیا میرا چہرہ زمین کربلا پہ لگا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون